بات کریں گے ہمارے ساتھ مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ موجود۔ سر پہلے کلیریفائی کر دیجیے گا، اپوزیشن لیڈر کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق ہو گیا ہے اور اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار محمود خان اچکزئی ہی ہوں گے، اور اسپیکر نے بھی اس حوالے سے بطور قائد حزب اختلاف ان کی تقرری کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ کیا یہ دعویٰ درست ہے؟ دیکھیں، یہ پروسیس جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے تقرر کا کہ اسپیکر صاحب اسرٹین کریں کہ اپوزیشن میں بیٹھنے والے جو معزز ممبران اسمبلی ہیں نیشنل اسمبلی، تو ان کی اکثریت کی حمایت کس کو حاصل ہے، وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ ہے۔ تو اگر یہ بات ایسے ہی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر یقیناً جو ہے ان کا تقرر ہو جائے گا۔ مگر آپ ابھی پوزیشن میں نہیں ہے ایسا کچھ کہنے کے لیے، کیونکہ I understand مولانا فضل الرحمان بھی اپوزیشن لیڈر کی تھی سرگرم۔ دیکھیں، اندازہ تو سبھی کو ہو سکتا ہے، اور مجھے بھی یقیناً جو ہے وہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن جب تک ایک واقعہ ہو نہ جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہوگا کہ کسی کو جو ہے وہ اکثریت کا حامل قرار دے دیا جائے اور کسی دوسرے کو جو ہے وہ کہا جائے کہ ان کے پاس شاید اکثریت کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب نے اسرٹین کرنا ہے۔ میری آج بھی اسپیکر صاحب سے بات ہوئی ہے، تو بہرحال یہ ممبران کی صوابدید کے اوپر ہی چھوڑا ہے کہ وہ جیسے مناسب سمجھے اس کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اسپیکر صاحب کس چیز کے لیے انتظار کر رہے ہیں ابھی سر؟ کس طرح سرٹن کریں گے وہ اپنی صوابدید کو استعمال کرنا؟ دیکھیں، اس میں ایک تو بڑا بہتر طریقہ ہے کہ ڈیورنگ سیشن جو ہے، جب اجلاس ہو رہا ہو تو آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی اس کا تعین جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی سگنیچر کر کے دے تو پھر اس کے لیے تھوڑا لینتھی پروسیس اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ سگنیچرز کی ویریفیکیشن بھی ہونی ہوتی ہے، اور پھر ان لوگوں سے پوچھنا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سگنیچر جو ہے وہ کیے ہیں، سگنیچر آپ کے ہی ہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں طریقے اسپیکر صاحب کو اویلیبل ہیں، جیسے وہ مناسب تو سمجھیں ابھی گے تو اس کو اسرٹین کر دستخط کے شدہ اپنی دستاویز تسلی کر موجود کے ہے، نوٹیفائی کر دیں گے۔ بالکل، تو آپ کی آج بات بھی ہوئی، دستخط شدہ دستاویزات موجود ہیں، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، تو کیا وہ سرٹن کریں گے ادھر یقین اپنے لیے کریں گے کہ واقعی یہ دستخط جو ہیں وہ لیجیٹیمیٹ ہیں اور صحیح ہیں؟ ایسا ہی ہوگا یا آپ کو لگ رہا ہے سیشن میں ہوگا یہ فیصلہ؟ جی بالکل، یہ تو لازماً کرنا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ ان کا آفس جو ہے وہ یہ کام کر بھی رہا ہے، اور اس کے لیے وہ آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی میرا خیال ہے کہ تسلی فرما لیں گے۔ اچھا، یہ دونوں کام ہوں گے، یعنی کہ جو دستخط ہیں تحریر کے اوپر اس کو بھی وہ کنفرم کریں گے اور فلور آف دا ہاؤس کے اوپر بھی اپنے آپ کو کنفرم کریں گے؟ اب یعنی اگر ان کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ دونوں طرح سے یا کسی ایک طرح سے ہو جاتی ہے، ٹھیک، تو ان کب تک کی لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ ان سیٹسفیکشن کی ہی اس میں سیٹسفیکشن جو ہے یقینی وہ، ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ اس میں ایک آدھ دن سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اور اچکزئی صاحب آپ لوگوں کے لیے ویسے قابل قبول ہیں بحیثیت اور بطور قائد حزب اختلاف؟ دیکھیں، قابل قبول تو انہوں نے اپوزیشن کے ممبران کے لیے ہونا ہے، ہمارے لیے تو ایک معزز ممبر کے طور پہ بھی وہ قابل قبول ہیں، بیٹھے ہیں ہاؤس میں، تو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بھی جو ہے وہ اسی ہاؤس کا حصہ ہوں گے۔ تو یہ تو ان دی پوزیشن آف لیڈر آف دی اپوزیشن، یہ تو اپوزیشن کے ممبرز کا جو ہے وہ اختیار ہے کہ ان کو وہ ایکسیپٹیبل ہیں، اگر ہیں تو وہ اس کا اظہار کر دیں گے۔ بات اصولی طور پہ آپ کی صحیح ہے رانا صاحب، یہی بات ہم وہ سہیل افریدی کے حوالے سے ہم یاد دلا رہے ہوتے تھے جب وہ ان کے قابل قبول ہونے پہ بڑا مسئلہ تھا کہ ان کو تو ووٹ ملے ہیں عوام کے، وہ ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے، تو اب اگر ایوان کے لیے وہ قابل قبول ہیں تو پھر کوئی طاقت نہیں روک سکتی انہیں۔ مگر ابھی ہم نے اچکزئی صاحب کے ناقابل قبول ہونے کے حوالے سے بھی بڑے ایشوز سنے، مگر چلے اگر آپ کے لیے اس پہ کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے اور صرف ایک دن کا ہی مرحلہ باقی ہے، تو پی ٹی آئی کے وفد نے آج بڑا ایک اہم فیصلہ بھی لیا ہے، نہ صرف اسپیکر سے ملاقات کی ہے، مذاکرات کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ بات ہوئی ہے، لیکن اہم ترین پیش رفت یہ ہے کہ اب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک نیا لانا چاہ رہے ہیں۔
देखें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नया लाना चाह रहे हैं, उसकी उन्होंने अजहार तो किया है, लेकिन कोई इस किस्म का कोई मुसवदा सामने नहीं लाए। तो जब तक कोई चीज़ वो सामने ना लाएं तो उसके ऊपर फिर तबसरा नहीं हो सकता। अगर वो कोई नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं तो उनको शेयर करना चाहिए दूसरी जमातों से। सर, आज जो इनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, उसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो करारदाद मंजूर की गई है, उसमें बेबुनियाद सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमात फौरी ख़त्म करने की बात की गई है। इमरान खान से मुलाकातों को बहाल करने का कहा गया है। एक नहायत नाजुक और पेचीदा सियासी दौर से गुजरने की वजह से तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को दावत दी गई है कि एक नए मिसाक पर इत्तफ़ाक़ कर लिया जाए, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की ऐसी तश्कील नौ शामिल हो जो सबके लिए, सब फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल हो, और शफाफ, आज़ाद और मुनसिफाना नए इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। साथ ही सियासी असीरान के साथ इंसाफ और कानूनी बराबरी को भी यकीनी बनाया जाए। और बाकी तो बाद में बताऊंगी। मुझे लगता है कि इधर तक भी काबिल कबूल नहीं है ये कुछ। सारी चीज़ें हम भी ये सारी चीज़ें हम भी 18 से लेके 22 तक करते रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ के मतलब भी जो है वो हमने उस वक्त जो है वो बड़ा ज़ोरदार मौक़िफ़ जो है वो अख्तियार किए रखा। इलेक्शन लाज में जो है वो तब्दीली के लिए हम कहते रहे, और सियासी असीरान के ख़िलाफ़ गलत मुकदमात बनाने का रास्ता रोकने के लिए भी हम सारा कुछ कहते रहे। लेकिन उस वक्त तो इनके जो है वो इनको ये बातें मुनासिब नहीं लगती थी और इन्होंने बिल्कुल गौर नहीं फरमाया। अब अगर वो ये चीज़ें सामने लेके आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, तो बिल्कुल हम बैठ के आर्गू करने के लिए तैयार हैं। उनमें से जो बात दुरुस्त होगी उसके मतलब ज़रूर जो है वो कोई लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा, और बाज़ चीज़ें जो वो उन्होंने की हैं उनके मतलब हमारा एक अपना मौक़िफ़ है, और हम समझते हैं कि शायद उनके ये ख़दशात जो हैं ये दुरुस्त नहीं हैं। ठीक। सो आप वेलकम कर रहे हैं उनके इस एलामिया को और करारदाद को? ये करारदाद जो है वो जब तक कोई अमली शक्ल सामने नहीं लेके आती कि वो चाहते क्या हैं, क्या उनके जो ये मसवदा है उसके जो है वो जुज़वियात क्या हैं, तो उस वक्त तक ना तो वेलकम करना मुनासिब है और ना ही रिजेक्ट करना भी तो सर, मुनासिब मैंने नहीं है। जुज़वियात वो आपको पढ़ के लेके आएँ सुना दी सामने, ना। हमारे साथ शेयर करें। नहीं, ये तो उनकी अपनी एक उनका सियासी मौक़िफ़ है ना, जिससे हम इत्तेफाक नहीं करते। मैं नहीं कह रही कि अभी फैसला अपना सुना दें। मैं तो कह रही हूँ आप इस सियासी मौक़िफ़ के ऊपर गुफ्त शनीद को तो तैयार हैं। इलेक्शन करवाना, इलेक्शन कमीशन का जी, सिर नौ, गुफ्तो तश्कील शनीद नौ को तो करना। हम तैयार हैं। हाँ। गुफ्तो शनीद को तो हम साल हा साल से तैयार हैं। गुफ्तो शनीद में तो उनको टाइम लग रहा है कि वो तैयार नहीं हो पा रहे हैं। सर, खान साहब से मुलाकात नहीं आप कराते ना। आज भी इमरान खान से मुलाकात के हवाले से अहम तरीन दिन था, फैमिली का भी, वकला का भी। आज भी इमरान खान की बहनें मुलाकात के लिए गई, इजाज़त नहीं मिली उनको। अब शदीद सर्दी में खुले आसमान नहीं, के वो नीचे मुलाकात एहतजाजन करते ही बैठी हुई हैं। नहीं, क्या हम क्या करें? वो मुलाकात करते नहीं है। हम तो मुलाकात करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मुलाकात करने से इनकारी हैं। तो वो उधर जाके क्या कर रहे हैं फिर सर? जी, वो सिर्फ जो तहरीक है उनकी, जो वो 8 फरवरी को मुल्क में पहिया जाम करना चाहते हैं, अफरा तफरी और अनारकी फैलाना चाहते हैं, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं, 8 मई को एक नया 9 मई करना चाहते हैं, उसकी तैयारी के लिए वहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए और उस बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए वो जाते हैं। मुलाकात के लिए तो वो जाते ही नहीं अच्छा, है। अगर मुलाकात जो के लिए वो जाएं, आपको ये यकीन और है कि जो 8 मई को, 8 हाई फरवरी कोर्ट को ने एक नया 9 मई जो है, हाई उसकी कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस लेनी है इमरान ऑर्डर्स खान किए हैं से? उसके मुताबिक जाएं तो मुलाकात हो सकती है। ठीक है। नहीं तो सर, ये तो आप लोगों की, आपका वहम हो सकता है ना। अभी मुलाकात होएगी तो पता लगेगा ना। आप लोगों ने पहले ये तय कर लिया जी नहीं, मुलाकात? ये नहीं, नहीं, ये वहम नहीं है, ये वेरीफाइड जो है वो मैं आपको मौक़िफ़ दे रहा हूँ। इससे पहले जो उन्होंने मुलाकातें की हैं, उन मुलाकातों में जो मैंने अर्ज़ किया है उसके पूरे सबूत मौजूद हैं अच्छा, सर, दो इश्यूज हैं। एक कि तो वो मुलाकात इसी की यकीन मकसद के दहानी लिए जा कराई रहे हैं। गई, पिछला धरना भी इस यकीन दहानी पर ही ख़त्म किया गया। वो फिर वहाँ के यानी इलाके में जो जिस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है, तो उसके पेश नज़र या तो ये है ना कि वो वहाँ इंतज़ामिया के साथ बात करके कोई एक जगह मखसूस कर लें जिससे लोगों को आने जाने में और उस इलाके में कोई सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ कोई मसाइल पैदा ना हो,
تو وہاں پہ بیٹھ کے وہ بالکل وہاں پہ بے شک رہیں، وہ قرآن خوانی کریں، لیکن وہ جگہ کا تعین جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے کر لیں۔ سر آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں لوگ نہیں نکلتے، اور اگر اتنی کم تعداد میں نکلتے ہیں تو پھر کیا ہی امن و امان کا مسئلہ پڑنا ہے؟ آپ بقول آپ کے لوگ ہی نہیں باہر آ رہے، یا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آ رہے ہیں اور نہیں ایک امن و ویسے امان کا تو ہاں نہیں نہیں، امن و امان کا مسئلہ تو 10 لوگ اگر کسی سڑک کے اوپر بیٹھ جائیں تو امن و امان کا مسئلہ تو وہیں پہ پیدا ہو جاتا ہے، رکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، لوگوں کو آنے جانے میں مشکلات بھی ہو جاتی ہیں۔ ہوں یہ کوئی زیادہ لوگوں کی ضرورت تو نہیں ہوتی اس مقصد کے لیے۔ ہوں تو سر بصورت دیگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ہیوی ہینڈڈنس اور ملاقات نہ کرانے کے اندر جو رد عمل آ رہا ہے وہ تحریک کو پھر متحرک کر رہا ہے، تو یہ پولیٹیکل کیپٹل کا لاس، اور اس کے تھرو بیکاز ماضی میں بھی آپ کہہ چکے ہیں جو یہ بیک ٹو بیک عدت کیس کا فیصلہ اور یہ سارے پری الیکشن آئے تھے، ان سے تو بڑا پولیٹیکل لاس ہوا تھا آپ کو 2024 الیکشن کے اندر، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ آپ بھی مانتے ہیں، خواجہ سعد رفیق بھی مانتے ہیں کہ یہ بڑے منفی طور پہ آپ کو افیکٹ کر گئے اس طرح کے فیصلے، تو یہ ملاقاتیں نہ کرانا بھی آپ کو منفی طور پہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو افیکٹ کر رہی ہیں اور ان کی تحریک کو مضبوط کر رہی ہیں؟ دیکھیں، اگر ملاقاتیں کروانے سے امن و امان کی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہو، انارکی اور افراتفری کا خدشہ ہو، یا 9 مئی کو جو ہوا ویسے حالات پیدا ہونے کا خدشہ ہو، تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر یہ زیادہ ضروری ہے کہ اس قسم کی جو ہے وہ غیر قانونی اور جو ہے وہ افراتفری اور انارکی پہ مبنی حرکات کو روکنے کے لیے، یا اس قسم کی جو ہے وہ وائلنس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ انتظامیہ کو میئرز لینے پڑتے ہیں، اور پھر وہ لینے ضروری ہے پورے یعنی امن و امان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے۔ 7 ہفتے سے علیمہ خانم جا رہی ہیں، بہنوں کی ملاقات نہیں ہوئی، مزید 8 فیبری سے پہلے بھی کوئی چانس نہیں ہے ملاقات کا پھر؟ جی، اگر وہ قانون اور جیل رولز اور ہائی کورٹ نے جو ان کی ملاقات کے جو ہے وہ رولز اور جو ضابطے طے کیے ہیں، اگر اس کے مطابق وہ اگر ملاقات نہیں کریں گے تو پھر تو ایسی ہی ہے، اور اگر اس کے مطابق ملاقات کریں تو بے شک صبح کر لیں۔ نہیں یعنی کہ باہر آ کے پریس ٹاک نہ کریں نا، اور کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس نہ دیں، یہی بات ہے نا صرف؟ نہیں، یہ بات ہائی کورٹ میں انہوں نے خود لکھ کے دی ہوئی جی ہے، جی، یہ بس کوئی ہم یہی تو نہیں اسی کہہ حد تک رہے، بات یہ ہے نا ہائی سر؟ کورٹ میں وہ نہ کمٹ کرتے، بالکل اسی حد یہ تک بات ہے۔ انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے انہوں نے۔ سو سر اب تحریک انصاف نے 8 فیبری کو جس ملک نہیں گیر دیکھیں، جی 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 جس ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے پی ٹی آئی نے 8 فیبری کو، جنید اکبر یہ واضح کر رہے ہیں کہ مومنٹم عروج پر لے کر جائیں گے، اور پھر سہیل افریدی اب ہری پور سے مانسیرا تک ریلی بھی نکالیں گے، اور ریلیوں کا سلسلہ تو شروع بھی ہو چکا ہے۔ حکومت اس احتجاج سے پھر کیسے نمٹے گی؟ اس احتجاج سے جو ہے وہ ان اکارڈنس ود لا جو ہے وہ نپٹا جائے گا، اور یہ عروج جو ہے اسے بالکل زوال پذیر کر دیا جائے گا، اور یہ اس کو ایسا زوال پذیر کیا جائے گا کہ اس کا نام و نشان نہیں ملے گا 8 فروری کو۔